بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہماری دعوت جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آن گراؤنڈ بھی لٹریچر تقسیم کیا جا رہا ہے، حبل اللہ تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر تقریباً پوری دنیا میں ہر جگہ ہمارے ساتھی موجود ہیں۔ آپ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آخر آپ کا مشن کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو ان کے لیے یہ جو حبل اللہ کے آخر میں یہ ایک اقتباس ہے، یہ مزار یہ میلے سے لیا گیا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کوئی کہے یا نہ کہے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ دین، یعنی یہ تصوف کا دین، یہ فرقے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے مسلک پائے جاتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایمان ہمارا ایمان نہیں، ہم تو ایسے دین، ایسے ایمان کے جانی دشمن ہیں۔ ہم تو اس دین اور سچے ایمان کے قائل ہیں جو عبادات، معاملات، کردار، عمل، تہذیب و تمدن، تعلیم و ثقافت، سیاست و سیادت، صلح اور جنگ، غرض زندگی کے ہر شعبہ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے اور غیر اللہ کی بندگی کا ایک دھبا بھی باقی نہ چھوڑے۔ اور اگر یہ انقلاب زندگی میں رونما نہ ہو تو سمجھ لو کہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے۔ نمبر ایک، یا تو ایمان کا اقرار کرنے والا کم عقل اور سفیہ ہے، نادان ہے اور ایمان کے تقاضوں کی سمجھ ہی نہیں رکھتا۔ نمبر دو، یا وہ منافق ہے کہ زبان سے تو اقرار کر رہا ہے مگر دل سے مان کر زندگی اور ماحول میں تبدیل لانے پر تیار نہیں ہے۔ وہ ایمان ہرگز ایمان نہیں ہے جس کے اثر سے انسان کے کردار و عمل میں اس کی صبح شام میں انقلاب نہ آ جائے۔ سچے ایمان ہی کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اس کی توحید کو قائم کرنے کے لیے سر بکف میدان میں اتر کر باطل کو للکارے۔ یہ کل ایک ڈاکٹر صاحب کی تقریر سامنے آئی ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کھل کے بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں توحید کی دعوت دینے اور شرک کا رد کرنے اور طاغوت کو للکارنے کی ہمت نہیں ہے تو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ اور پھر تم اللہ کی نگاہ میں گویا مرتد ہو۔ تو اندازہ لگائیے اس انداز سے جھنجھوڑا ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنے ساتھیوں کو بھی۔ تو یہاں بتایا گیا کہ ایمان خالص کو یہ توفیق ملتی ہے کہ اس انداز سے وہ باطل کو للکارے، پھر زمین کانپے، سر اچھلیں، سینے چاک ہوں اور آسمان دھوئیں سے بھر جائے، اور جب زمین کو سکون ملے اور گھر چھڑے تو یہ معلوم ہو کہ حق اپنے وسائل کی کمی کے باوجود کامران ہے اور باطل پسپا اور بے حال۔ ہمارے سامنے یہی ایک ہدف ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کو برابر اسی ایمان کی طرف بلاتے رہیں گے، چاہے ایک ہاتھ بھی ہماری حمایت میں نہ اٹھے اور ایک زبان بھی ہماری تائید کرنے پر تیار نہ ہو، انشاءاللہ، کیونکہ اسی طرح ذلت عزت میں، بے آبروئی آبرو مندی میں اور بزدلی جرت میں بدل سکتی ہے، اور پھر یہ خراب و خستہ، ذلیل و خوار اور رسوا امت دنیا اور آخرت میں سرفرازی، کامرانی اور تاجداری کا مستحق بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے، آمین۔ اس سلسلہ میں ہمارے سر دست، ہمارے پیش نظر حسب ذیل کام ہیں۔ نمبر ایک، گلی کوچوں، سڑکوں اور بازاروں میں الہ واحد کی طرف بلانا، اس کی بندگی کی دعوت دینا۔ نمبر دو، گھروں، مسجدوں اور محفلوں میں قرآن و حدیث کے درس کے ذریعے لوگوں کو دین حق کے تقاضوں سے واقف کرنا۔ نمبر تین، تعلیم دین کا ایسا انتظام کرنا کہ ایک مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا کر دین خالص پر چل سکے۔ نمبر چار، تحریر کے ذریعے دین کی خالص دعوت کو پھیلانا، اور یہ بریکٹ میں نے لکھا ہے آڈیوز اور ویڈیوز کا استعمال بھی ایمان اور اسلام کی سربلندی کے لیے، یعنی ہم ڈاکٹر صاحب کی دعوت کو آگے بڑھا رہے ہیں الحمدللہ، اور ڈاکٹر صاحب کا پورا یہ اس کی تشریح موجود ہے کہ آڈیوز اور ویڈیوز کا استعمال، خاص کر ویڈیوز کا، ایمان اور اسلام کے لیے بالکل جائز ہے اور کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا انکار ہوتا ہے، یہ بالکل اصل میں کسی نہ کسی صورت میں توحید کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں پرابلم ہے ان کے اندر۔ جب ڈاکٹر صاحب کی بات آ گئی کہ جائز ہے، پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ اور کتنے ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ سارے جدید ٹیکنالوجی اور خاص کر ویڈیوز کا استعمال بھی کیا جائے، کیونکہ لوگ سنتے ہیں اس کو۔
نمبر 5، سب سے بڑھ کر خود اپنی زندگی سے اس بات کی شہادت دینا کہ بندگی خالصاً اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور اس طریقہ پر جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نمبر 6، اللہ کے ایسے بندوں کو تلاش کرنا جو ایک مالک کی بندگی پر جم جانے کا عزم رکھتے ہوں۔ دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب، شروع میں جم جانے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ گویا قرآن میں بھی حدیث میں بھی خوشخبریاں ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں صرف ان لوگوں کی تلاش ہے جو جم جانے والے ہوں، اور جو چند دنوں کے بعد ادھر پھسل جائیں کبھی ادھر پھسل جائیں، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دنیا کے رسیاں دنیا کی طرف جاگ جائیں، جھک جائیں، تو ان سے زیادہ ہمیں امیدیں نہیں ہیں بھائی، ایسے لوگ اس دعوت کو نہیں آگے لے جا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو جم جائیں اور جم جانے کا عزم تو کم از کم رکھتے ہوں، انہیں یکجا کرنا اور منظم کرنا، اور پھر ان کو ساتھ لے کر اعلی کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی بازی کھیلنا۔ دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کے کیا منصوبے تھے۔ یہ جم جانے والے، یہ توحید کے دیوانے، وہ ایسے ہیں جب یہ گٹھے ہوں گے نا تب انقلاب آئے گا۔ باقی اس کے علاوہ اگر اس انداز والے لوگ نہ ہوں تو پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر لو، بس اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو، نماز روزے کے حد تک رہو، تراویح پڑھتے رہو، تو تم دین کا غلبہ نہیں کر سکتے ہو کبھی۔ دین کا غلبہ اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کے لیے مجاہدوں کے ذریعے لائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ آخر میں ہم ان لوگوں سے جن تک ہماری یہ دعوت پہنچے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کو ہر طرح سے جانچیں اور پرکھیں گے، اور اگر حق پائیں تو ہمارا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ تو کل بھی ایک میں نے خط لکھا تھا کہ جہاں جہاں تک ڈاکٹر صاحب کی آواز پہنچ رہی ہے لٹریچر کے ذریعے، اب تو ڈاکٹر صاحب کے بیانات یوٹیوب کے اوپر یعنی انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ ہیں، جہاں سے بھی کھولو صرف ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھو، آپ کو ان کے بیانات مل جائیں گے، اور ہمارے ساتھی ان کو سنا کریں تاکہ انفرادی طور پر وہ مضبوط ہوں۔ جب انفرادی طور پر وہ مضبوط ہوں گے خود یہ اجتماعیت جو ہے گٹھی ہو جائے گی، اور یہ کچھ لوگ جو بکھر گئے ہیں اس میں سے جو مخلص لوگ ہوں گے وہ انشاءاللہ ہماری طرف آئیں گے، اور جو مخلص نہیں ہوں گے ایسے کچرے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔